بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام گزار لیا۔ یقین جانیں یہ رسمی زندگی ازدواجی زندگی ہے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کو وقت دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک دوسرے سے دل لگانا بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے کو وقت دینا بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے کا احساس کرنا، ایک دوسرے کی قدر بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک دوسرے سے پیار کی باتیں، محبت کا اظہار بہت ضروری ہے۔ یہ سب تو ہمیں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو اچھی طرح وقت دیا کرتے تھے، گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے، چلتے پھرتے اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، بیوی کے ساتھ کھیل میں حصہ لیا کرتے تھے، اپنی بیوی کی دلجوئی کیا کرتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا سکیں۔ لکھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس موبائل فون نے رشتوں میں بہت زیادہ دوریاں پیدا کرتی ہیں، بہت زیادہ غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں۔ موبائل فون کا استعمال غلط نہیں، لیکن بے وقت موبائل کا استعمال نہ صرف صحت کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ رشتوں میں بھی بہت زیادہ دوریاں پیدا کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں خراب ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ میں تو یہ کہوں گی کہ جب ماں باپ، میاں بیوی بچوں کے ساتھ ہوں تو موبائل کو آف کر دیا کریں یا کم از کم خاموش کر کے رکھ دیں۔ ماں باپ کے ساتھ ہوں تو موبائل کو رکھ دیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہوں تو موبائل کو رکھ دیں۔ اگر بیوی کے ساتھ ہوں تو موبائل کو رکھ دیں، اور اگر بیوی اپنے خاوند کے ساتھ ہے تو موبائل کو رکھ دیں۔ ہمارا فرض ہے انہیں وقت دینا۔ اس فرض کی ادائیگی میں ذرا سی سستی رشتوں میں ایسی دوریاں پیدا کر دے گی جو بعد میں سنبھالنے سے نہیں سنبھلیں گی۔ لہجے کی چبھن۔ میری بیوی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے ہوئے دروازے سے اندر آتی ہوئی مجھے بولی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، میری بات توجہ سے سنیں۔ میں نے اینک کتاب پر رکھتے ہوئے پلٹ کر کہا، ہاں ہاں ضرور کہو، کیوں نہیں، بولو کیا بات ہے۔ میری بیوی بولی، جلدی سے یہ چائے پی کے بتائیں۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی کرسی قریب کرتے ہوئے بیٹھی اور چائے میز پر رکھتے ہوئے بولی، یہ چائے پی کر بتائیے کہ چائے کیسی بنی ہے، چائے پی کر دیکھیے کیسی بنی ہے۔
اس سے پہلے میں نے چائے پی کر بتایا کہ کیسی بنی ہے۔ میں نے اس بات کا جاننا بہت ضروری سمجھا کہ آخر وہ اس سے کیا کہنا چاہتی تھی، کہ کیا بات ہے پہلے تو وہ بتا دیں۔ ارے پہلے چائے چکھ کر بتائیں کہ کیسے بنی ہے۔ بات بھی بتا دوں گی، کون سے میں بھاگی جا رہی ہوں۔ میں نے اس کی بات پر مسکرانے کی کوشش کی، کپ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور چائے کا کپ اٹھا کر گھونٹ بھر کر چائے پی۔ چائے میں کرواہٹ اس قدر تھی کہ مجھے واپس تھوکنا پڑا اور چلاتے ہوئے میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ چائے بنانی نہیں آتی تمہیں؟ اس پر میری بیوی بہت زیادہ افسردہ ہو گئی۔ یہ چائے کیسے بنائی ہے؟ اتنی کڑوی چائے بنائی ہے، چائے کا کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ میری بیوی مسکراتی ہوئی جا کر کھڑکی میں کھڑی ہو گئی۔ اس کا مسکرانا میرے غصے میں اضافہ کر رہا تھا کہ چائے کی وجہ سے یہ مسکرا رہی ہے، لیکن میں رک گیا۔ ایک تو چائے ایسی بنائی اوپر سے ہنس رہی ہو، آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ مسکراتی ہوئی پلٹی اور بولی، کچھ نہیں، بس اتنا بتانا تھا کہ آپ کے لہجے کی کرواہٹ میری چائے کی کرواہٹ سے زیادہ ہے۔ اگر آپ اس طرح سے میرے ساتھ رویہ رکھیں گے تو میرے حلق کا کیا بنے گا؟ میری روح میں آپ کے غصے کی کرواہٹ اتر جائے گی۔ تو سوچیں آپ کے لہجے کے ہزاروں کڑوے گھونٹ ایک نازک لڑکی کیسے سہ سکتی ہے جو سارا دن اس طرح کا لہجہ برداشت کرتی ہے۔ کمرے کی سنسان خاموشی میں گھڑی کی ٹک ٹک کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وہ چائے کا کپ لے کر دروازے سے نکل گئی۔ میں رات بھر زندہ لاش کی مانند نہ جانے رات کے کس پہر تک یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اتنا کڑوا لہجہ وہ کس طرح سے برداشت کرتی ہے۔ ہمارے لہجے کا اتنا کڑوا پن، اتنی کرواہٹ، کیا سچ میں ہمارا لہجہ ایسے ہی ہوتا ہے؟ زبان کی کرواہٹ کو محسوس کریں اور اس بات کا خیال رکھیں، کبھی کبھی ہمارا لب و لہجہ کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنے۔ خوش رہیں اور خوشیاں بانٹتے رہیں۔ پاگل ٹیکسی ڈرائیور۔ وہ ایک خستہ حال بے ہوش عورت کو لے کر ہسپتال کی ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوا، جس کے ساتھ 2 نوعمر بچے تھے۔ شکل و صورت سے بھکاری لگ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مریضہ کو دیکھا اور بولا، اس بی بی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اگر فوری امداد نہ دی گئی تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ فوری علاج کے لیے خاصی رقم کی ضرورت تھی۔ سنتے ہی بچوں نے چیخنا شروع کر دیا۔ وہ شخص کبھی ڈاکٹر کو دیکھتا، کبھی مریضہ کو، اور کبھی بچوں کو دیکھتا۔ کیا لگتی ہیں یہ آپ کی؟ ڈاکٹر نے اس شخص کو تذبذب کے ساتھ دیکھا۔ ڈاکٹر نے اس شخص کو تذبذب میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کچھ نہیں، میں ٹیکسی چلاتا ہوں۔ اسے سڑک پر لیٹے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے یہ دونوں بچے رو رہے تھے۔ میں نے سوچا میں ان کی مدد کر دوں اور ان کی ہمدردی میں ان کو یہاں لے آیا ہوں۔ میری جیب جو ہے دے دیتا ہوں۔ اس نے جیب سے جمع پونجی نکال کر میز پر رکھ دی۔ ڈاکٹر نے پیسوں کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، ان پیسوں سے علاج نہیں ہوگا، یہ پیسے بہت کم ہیں۔ بابا جی یہ پیسے بہت تھوڑے ہیں، ڈھیر سارے پیسے ہوں گے تب ان کا علاج ہوگا۔ وہ بے بسی میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا، کبھی دیواروں کی طرف۔ اچانک اس کو ایک چمک سی اس کے چہرے پر عیاں ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس کی جان بچائیں، یہ میری گاڑی کے کاغذات ضمانت ہیں، میں ابھی پیسے لے کر آتا ہوں اور آپ اس کا علاج شروع کریں۔ وہ چلا گیا۔ ڈاکٹر نے ابتدائی طبی امداد شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ 2 لوگوں کے ساتھ واپس آیا۔ ڈاکٹر صاحب میں نے ٹیکسی بیچ دی ہے، آپ پیسوں کی فکر نہ کریں۔ اس نے گاڑی کے کاغذات ساتھ آنے والے 2 مردوں کو دے دیے۔ صورتحال کو بھانپتے ہوئے
قریب ہی کھڑا ایک خوش باش نوجوان پوچھنے لگا، وہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ میں نہیں جانتا یہ کون ہے، مگر کوئی رشتہ ضرور ہے۔ جب مجھے اس کی زندگی اپنے روزگار سے زیادہ اہم لگی ہے۔ ٹیکسی کا کیا ہے، میں کرائے پہ لے کر چلا لوں گا۔ اگر یہ مر گئی تو بچے بھی جیتے جی مر جائیں گے۔ قیامت کے روز میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ قیامت کے روز میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس کو کیا جواب دوں گا کہ مجھے ایک انسان کی زندگی سے زیادہ اپنی ٹیکسی عزیز تھی۔ ساتھ آنے والے پیسے گن رہے تھے اور ساری کہانی بھی سن رہے تھے۔ انہوں نے وہ پیسے مجھے واپس کر دیے۔ آپ اپنے پیسے واپس رکھ لیں۔ اس کی ٹیکسی اسی کے پاس واپس آ گئی اور پیسے بھی مل گئے۔ علاج کے پیسے میں ادا کر دیتا ہوں، آپ اس خاتون کا علاج کرنا شروع کریں۔ نوجوان بولا، نہیں نہیں بابو، سودا ہو گیا ہے، ہم ٹیکسی بھی نہیں لیں گے اور پیسے بھی دے رہے ہیں، ٹیکسی کے لیے نہیں، علاج کے لیے۔ دونوں شخص یک زبان بولے، یہ بوڑھا تو پاگل ہو گیا ہے، اس عمر میں کون اسے کرائے پہ ٹیکسی دے گا؟ ہم تو کمانے آئے تھے۔ یہ آدھی قیمت پہ ٹیکسی بیچ رہا تھا، ہمیں دگنا منافع تھا، اب ہم 70 دفعہ واپس منافع کمائیں گے۔ پیسے نہیں تو نہ سہی، ایک نیکی ہی سہی۔ وہ پیسے میز پر رکھتے ہوئے اٹھے۔ ڈاکٹر صاحب، اور ضرورت پڑے تو ہمیں اس نمبر پر کال کر کے بتا دیجیے گا۔ اپنا کارڈ ڈاکٹر کو دیتے ہوئے ہسپتال سے باہر نکل گئے۔ ٹیکسی والا دارو قطار روئے جا رہا تھا۔ بابو، اللہ کو میری ٹیکسی پسند نہیں آئے۔ پیسے والے نیکی لے گئے، میں غریب پھر خالی ہاتھ رہ گیا۔ سب سے بڑی خود اعتمادی یہ ہے کہ جب لوگ آپ کا مذاق اڑائیں تو آپ خاموش رہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور وہ کون ہیں۔ نمبر 2، خاموش رہنے والے لوگ یا تو بہت بڑے دکھ میں ہوتے ہیں یا بہت بڑے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی گئی کہ آپ دوسروں پر اپنی شرائط مسلط کریں۔ پہلے آپ اپنی ذات کی اصلاح کریں تاکہ آپ دوسروں کے لیے ایک مثال بن سکیں۔ اس کے بعد ہی آپ دوسروں سے اپنے جیسا ہونے کی توقع کریں۔ نمبر 4، جھولا کے ساتھ بحث کرنا ایسے ہی ہے جیسے پانی پر نقش بنانا، چاہے آپ کتنے ہی ماہر کیوں نہ ہوں، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ نمبر 5، جوتے میں زبان ہوتی ہے لیکن وہ بات نہیں کر سکتا۔ میز کے پاؤں تو ہوتے ہیں لیکن وہ چل نہیں سکتی۔ گھڑی میں سوئیاں ہوتی ہیں لیکن وہ ڈنگ نہیں مار سکتی۔ اسی طرح سے بہت سے لوگوں کے پاس دماغ ہوتے ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں۔ نمبر 6، وہ لوگ جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی برائی کرتے ہیں اور پھر آپ کے سامنے مسکراتے ہیں، وہ سب لوگ برے لوگ ہیں۔ مشکل وقت میں انسان کی حقیقت کو سب سے زیادہ بے نقاب کرتا ہے۔ نمبر 8، چھوٹی ذہنیت والے لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں اس قدر الجھتے ہیں جبکہ بڑے ذہن والے لوگوں کے پاس فضول پریشانیوں کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے اچھے کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ نمبر 9، کسی ایسے شخص کے قریب رہیں جو آپ کو خوشی دے، لیکن اس شخص کے قریب رہیں جو اپنی خوشی آپ کے ساتھ چھوڑتا ہو۔ نمبر 10، لوگ سمندر کی لہروں کی طرح ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ چلیں گے تو وہ آپ کو ڈبو دیں گے اور اگر آپ ان کے ساتھ مخالف بن کر چلیں گے تو وہ آپ کو تھکا دیں گے۔ نمبر 11، مجھے نہیں معلوم کہ کامیابی کا راز کیا ہے، لیکن ناکامی کا راز سب کو خوش کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ نمبر 12، میں اپنے مقصد کو پانے کے لیے پرعزم ہوں،
یا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا یا میں کامیاب ہوں گا یا میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ نمبر 13، اگر بھولنے کی نعمت نہ ہوتی تو ہم میں سے اکثر لوگ پاگل ہو چکے ہوتے۔ نمبر 14، سب سے اہم، اپنی فہرست سے کنجوسی کو نکال دیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک انسان کا اپنی ماں سے وعدہ۔ یہ کہانی ڈاکٹر محمد راتب النابلسی کی ہے، جو اپنی ماں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن جب وہ چھوٹے تھے، ان کی ماں نے ان سے پوچھا، کیا تم لفظ حلال کہہ سکتے ہو بغیر اپنے ہونٹوں کو بند کیے؟ انہوں نے اپنی ماں کو جواب دیا، کوشش کی اور کامیابی کے ساتھ لفظ حلال کہہ لیا، اپنے ہونٹوں کو بغیر بند کیے، جس طرح سے ان کو ان کی ماں نے کہا تھا۔ ان کی ماں نے خوش ہو کر ان کی تعریف کی اور انہیں چوم کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ پھر ماں نے کہا، کیا تم لفظ حرام کہہ سکتے ہو بغیر اپنے ہونٹوں کو بند کیے ہوئے؟ انہوں نے بہت بار کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر انہوں نے اداس ہو کر کہا، نہیں ماں، میں نہیں کر سکتا، جتنی بھی کوشش کروں آخر میں میرے ہونٹ خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔ اس پر ان کی ماں ہنس پڑیں اور کہنے لگیں، یہی فرق ہے حلال اور حرام میں۔ حرام ہمیشہ بندش اور تنگی کا باعث بنتا ہے، جبکہ حلال ہمیشہ خوشی اور آسانی کا باعث بنتا ہے۔ یہ سب تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنے لیے کون سا راستہ چننا چاہتے ہو، حلال جو دنیا اور آخرت کے دروازے کھول دیتا ہے، یا حرام کا وہ راستہ جو سب دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس دن کے بعد جب وہ کوئی غلط کام کرتے تھے تو ان کی ماں اپنے ہونٹوں کو بند کر لیتی تھی۔ ان کے چہرے پر غم کی لہر چھا جاتی تھی۔ لیکن جب وہ کوئی اچھا کام کرتے تھے تو ماں مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹ کھول دیتی تھی اور کہتی کہ اگر تم ہمیشہ اپنی ماں کی مسکراہٹ دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیشہ حلال اور پاکیزہ راستہ ہی اپنانا۔ جب ڈاکٹر محمد بڑے ہوئے تو انہوں نے کبھی اپنی ماں کی مسکراہٹ کو کھونے کی کوشش نہیں کی۔ جب ان کی ماں کا انتقال ہوا اور وہ آخری الوداع کہنے، آخری بوسہ دینے کے لیے ان کے پاس گئے تو انہوں نے اپنی ماں کو مسکراتے ہوئے پایا۔ ان کے ہونٹ کھلے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں ماں، میں ہمیشہ حلال کے راستے پر چلوں گا جب تک کہ آپ سے دوبارہ ملاقات نہ ہو جائے۔ اس کہانی کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے بچوں کو صرف یہ نہ سکھائیں کہ کچھ کام عیب ہیں، بلکہ ان کو یہ بھی بتائیں کہ یہ حلال اور یہ حرام ہیں، یہ اللہ کو خوش کرتے ہیں اور کون سے کام اللہ کو ناراض کرتے ہیں، تاکہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی زندگی گزارنا شروع کریں، نہ کہ لوگوں کے خوف سے۔